اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد بھائی کے سامان سے پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی اور آخر میں بھائی کے سامان میں سے پیالہ نکال لیا، اور اس طرح ہم نے یوسف کے حق میں تدبیر کی کہ وہ بادشاہ کے قانون سے اپنے بھائی کو نہیں لے سکتے تھے، مگر یہ کہ خدا خود چاہے ہم جس کو چاہتے ہیں اس کی درجات کو بلند کر دیتے ہیں، اور ہر صاحب علم سے برتر ایک صاحب علم ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو کیا تعجب ہے، اس کا بھائی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے۔ یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں چھپا لیا اور ان پر اظہار نہیں کیا، کہا کہ تم بڑے برے لوگ ہو اور اللہ تمہارے بیانات کے بارے میں زیادہ بہتر جاننے والا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے عزیز مصر، اس کے والد بہت ضعیف العمر ہیں، لہذا ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ پر لے لیجئے اور اسے چھوڑ دیجئے کہ ہم آپ کو احسان کرنے والا سمجھتے ہیں۔ یوسف نے کہا کہ خدا کی پناہ کہ ہم جس کے پاس اپنا سامان پائیں اس کے علاوہ کسی دوسرے کو گرفت میں لے لیں اور اس طرح ظالم ہو جائیں۔ اب جب وہ لوگ یوسف کی طرف سے مایوس ہو گئے تو الگ جا کر مشورہ کرنے لگے، تو سب سے بڑے نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے خدائی عہد لیا ہے اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں کوتاہی کر چکے ہو، تو اب میں تو اس سرزمین کو نہ چھوڑوں گا یہاں تک کہ والد محترم اجازت دے دیں یا خدا میرے حق میں کوئی فیصلہ کر دے کہ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہاں، تم لوگ باپ کی خدمت میں جاؤ اور عرض کرو کہ آپ کے فرزند نے چوری کی ہے، اور ہم اسی بات کی گواہی دے رہے ہیں جس کا ہمیں علم ہے، اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ اس بستی سے دریافت کر لیں جس میں ہم تھے، اور اس قافلے سے پوچھ لیں جس میں ہم آئے ہیں، اور ہم بالکل سچے ہیں۔ یعقوب نے کہا کہ یہ تمہارے دل نے ایک نئی بات گھڑ لی ہے، میں پھر بھی صبر جمیل اختیار کروں گا کہ شاید خدا ان سب کو لے آئے کہ وہ ہر شے کا جاننے والا ہے اور صاحب حکمت ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے سب سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ افسوس ہے یوسف کے حال پر، اور اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں اور غم کے گھونٹ پیتے رہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ اسی طرح یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ بیمار ہو جائیں یا ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو جائیں۔ یعقوب نے کہا کہ میں اپنے حزن و غم اور اپنی بے قراری کی فریاد اللہ کی بارگاہ میں کر رہا ہوں، اور اس کی طرف سے وہ سب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ میرے فرزندو، جاؤ یوسف اور ان کے بھائی کو خوب تلاش کرو، اور رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا کہ اس کی رحمت سے کافر قوم کے علاوہ کوئی مایوس نہیں ہوتا ہے۔ اب جو وہ لوگ دوبارہ یوسف کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ اے عزیز مصر، ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف ہے، اور ہم ایک حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں پورا غلہ دے دیں اور ہم پر احسان کریں کہ خدا کار خیر کرنے والوں کو جزائے خیر دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے، جبکہ تم بالکل جاہل تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بے شک میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، اور جو کوئی بھی تقوی اور صبر اختیار کرتا ہے اللہ نیک عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ خدا کی قسم، خدا نے آپ کو فضیلت اور امتیاز عطا کیا ہے اور ہم سب خطا کار تھے۔ یوسف نے کہا کہ آج تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، خدا تمہیں معاف کر دے گا کہ وہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ جاؤ میری قمیض لے کر جاؤ اور بابا کے چہرہ پر ڈال دو کہ ان کی بصارت پلٹ آئے گی، اور اس مرتبہ اپنے تمام گھر والوں کو ساتھ لے کر آنا۔ اب جو قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے پدر بزرگوار نے کہا کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اگر تم لوگ مجھے سٹھایا ہوا نہ کہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ خدا کی قسم، آپ ابھی تک اپنی پرانی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اس کے بعد جب بشیر نے آ کر قمیض کو یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا تو دوبارہ صاحب بصارت ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں خدا کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ ان لوگوں نے کہا بابا جان، اب آپ ہمارے گناہوں کے لیے استغفار کریں، ہم یقیناً خطا کار تھے۔